أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات بر محمد و آلہ. حضرات، قرآن مجید کا 33واں سورہ سورہ احزاب. اس سورہ میں بہت سی اہم ترین آیات موجود ہیں. سب سے بڑھ کے آیہ تطہیر اسی سورہ کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آیت کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت بھی اسی سورہ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اس سورہ میں خداوند عالم نے کچھ تفصیل سے آئیے مولانا ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا بھی تذکرہ فرمایا. اسی سورہ کی یہ آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی ہم نے رسول اللہ میں عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ قرار دیا. یعنی پیغمبر کے عمل کو، پیغمبر کے فعل کو، پیغمبر کے کردار کو اللہ نے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے.
عزیزوں، الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں، اور شیعہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی دین پر، اسلام پر، مذہب پر، شریعت پر، قرآن پر، عقائد پر، اعمال پر، اصول پر یا فروع پر کوئی اعتراض ہو تو ہم سینہ سپر ہو جائیں۔ عزیزوں، دنیا اس بات پہ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے عقائد و مسلمات یا شریعت پر کسی طریقے سے حملہ کیا تو ہمارے علماء نے، ہمارے خطباء نے، ہمارے ذاکرین نے بھرپور طریقے سے اس کا دفاع کیا۔ ابھی چند دن پہلے جب قرآن پر اعتراض ہوا تو اس کا جواب بھی ہم نے دیا۔ اب پیغمبر اسلام کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہمارے کان میں پیغمبر کی آواز آتی ہے کہ من لحاظ القلب، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آلہ۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کے کردار کو، پیغمبر کے عمل کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور دیکھیے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب تک پیغمبر کی سیرت کو غور سے نہ پڑھا جائے، پیغمبر کے کردار کو نہ سمجھا جائے، اس وقت تک نہ کوئی قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی شریعت کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے، جب تک پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ پر نظر نہ ڈالی جائے۔ یہ ساری باتیں صرف اس لیے سامنے آتی ہیں کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، خاطی انسانوں کے ذریعے جو قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن معصومین کے کردار کو نہیں پڑھتے۔ تو جب معصومین کے کردار کو نہیں پڑھتے، یا پھر معصومین نے جو قرآن کی تعویل بیان کی ہے اس پر نظر نہیں کرتے، تو بہت سے اعتراضات لوگ وارد کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مولا کائنات کے سلسلے میں دفاعی مراحل میں آ جاتے ہیں، رسول اللہ کے سلسلے میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں ایک بالکل الگ رخ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ میری طبیعت بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، بہت دیر آپ حضرات کو زحمت نہیں دوں گا، لیکن ایک خاص بات میں آپ کی خدمت پہ ضرور عرض کروں گا۔ دیکھیے عزیزوں، آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کلمے میں آپ علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے، اذان میں علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے، اقامت میں علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے؟ اس وقت اس مجلس میں چونکہ اتنے کیمرے لگے ہیں اور مجلس آن لائن بھی ہو رہی ہے، میں تمام مسلمانوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے یہ بعد میں پوچھئے گا کہ ہم علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے، پہلے آپ بتائیے کہ آپ محمد رسول اللہ کہاں سے لے آئے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ دیکھیے بالکل الگ رخ میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تم محمد رسول اللہ کہاں سے لے آئے، یہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ اور کس کی پیروی کرتے ہوئے تم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ دیکھیے عزیزوں، عام طور پر جب لوگ پیغمبر کی حیات کو بیان کرتے ہیں، پیغمبر کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، تو زیادہ تر 23 سال جو پیغمبر کی تبلیغی زندگی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور 23 سال کی تبلیغی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں
اس میں نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، روزے کا تذکرہ کرتے ہیں، حج کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر اسوہ حسنہ کے نام پر مسلمان کچھ بیان کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کیا بیان کرتے ہیں؟ مسواک، کھانے کے بعد میٹھا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہی سب بیان ہوتا ہے۔ یعنی بیان کیا ہوتا ہے؟ اسوہ حسنہ کے طور پر مسواک، کیا بیان ہوتا ہے؟ میٹھا، کیا بیان ہوتا ہے؟ تہبند، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ چیزیں اسوہ حسنہ کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ داڑھی، یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، اور اسوہ حسنہ صرف ان اعمال و افعال کو قرار دیتے ہیں جن کا تعلق پیغمبر کی 23 سال کی حیات سے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 23 سال کی تبلیغی زندگی ہے اور 40 سال پیغمبر اسلام کی خاموش زندگی ہے۔ یعنی 23 سال کی تبلیغی زندگی ہے اور 40 سال کی پیغمبر کی خاموش زندگی ہے۔ لیکن عزیزوں، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر کی 23 سال کی تبلیغی زندگی ہے اور 40 سال کی پیغمبر کی خاموش زندگی ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے پوری حیات میں تبلیغ کی۔ بس فرق یہ ہے کہ 23 سال پیغمبر نے گفتار سے تبلیغ کی اور 40 سال پیغمبر نے کردار سے تبلیغ کی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک بہت نازک سا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس زمانے کے اعتبار سے ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اسے آگے بڑھا سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ میرے اس جملے کو سنیے گا، کہ اگر مسلمانوں نے پیغمبر کی 40 سال کی زندگی پر نظر رکھی ہوتی تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ مخالفین کے درمیان کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا، یہ 40 سال کی جو زندگی ہے جس پہ پیغمبر اسلام نے کسی شخص سے یہ نہیں کہا کہ تم لات کی پرستش نہ کرو، جس پہ پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم منات کے آگے سر نہ جھکاؤ، جس پہ پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، جس پہ پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم محمد رسول اللہ کہو، جس پہ پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں۔ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن خود پیغمبر نے نہ کبھی لات کے آگے سر جھکایا، نہ منات کے آگے سر جھکایا، نہ حبل کے آگے سر جھکایا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اور زندگی پیغمبر نے اس طرح سے گزاری کہ جب پیغمبر نکلتے تھے اور لوگ پیغمبر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے، آپ غور فرمانا ہے کہ یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے۔ یعنی پیغمبر نے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، پیغمبر نے اپنی امانت کا کلمہ پڑھوایا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کر دیا تو اس کے بعد کے تو تمام واقعات ہیں کہ لوگ پیغمبر کے دشمن ہو گئے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، لیکن آپ مجھے کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جب تک پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، حالانکہ اس وقت تک پیغمبر نے لات کے آگے سر جھکایا کبھی، نہ منات کے آگے پیغمبر نے سر جھکایا، نہ حبل کے آگے پیغمبر نے سر جھکایا، لوگ پیغمبر کو دیکھ کے یہی کہتے تھے کہ یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے۔ کبھی ہم کو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا کہ کسی نے آگے پیغمبر سے کہا ہو کہ آپ ہمارے خداؤں کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے۔ آپ شاید غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کسی نے آگے پیغمبر سے کہا ہو کہ آپ لات کو کیوں نہیں پوچھتے، آپ منات کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے، آپ ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے جن کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سے کچھ اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اس سے کم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جہاں ان چیزوں کا امکان نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، جہاں ان چیزوں کا امکان نہیں تھا۔ یہ قابل غور بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی لیے کبھی کسی نے پیغمبر سے یہ سب نہیں کہا، لیکن پیغمبر کو صادق کہتے تھے، پیغمبر کو امین کہتے تھے۔ دیکھیں جب پیغمبر 40 سال کے ہو گئے، جب پیغمبر 40 سال کے ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، 40 سال کے ہونے کے بعد پیغمبر نے اعلان رسالت کیا۔ دیکھیے عزیزوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے 20 سال کی عمر پار کرنے کے بعد ذاکری شروع کر دی۔ آپ غور کر رہے ہیں،
کوئی صاحب جب 26 سال کے ہو گئے تو نجف سے معمم ہو کے آگے. غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں. 30 سال کی عمر میں ایک دم سے ان کو کچھ احساس ہوا کہ بھائی ہماری طبیعت میں موزونیت پائی جاتی ہے. انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا. اس سے پہلے شاعر نہیں تھے, اس سے پہلے شعر و شاعری سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, اس سے پہلے علم دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, اس سے پہلے ذاکری سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ایک عمر کو پہنچنے کے بعد یہ کام شروع کر دیا. اب شروع میں تو تھوڑی دقت ہوئی, بعد میں دھیرے دھیرے بہرحال لوگ مجلسیں پڑھوانے لگے, مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا, اور ایک وقت وہ آیا کہ بڑے ذاکر بن گئے, بڑے خطیب بن گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب مقبول قسم کے شاعر بن گئے, ان کے نام پر مجمع محفلوں میں رکنے لگا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے جو ایسا زمانہ گزارا جس میں وہ شاعر نہیں تھے, خطیب نہیں تھے, ذاکر نہیں تھے, اس زمانے کے بھی ان کے کچھ دوست و احباب ہوتے ہیں. ہمارے میں آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں بہت توجہ, ہم یہ بات انہی سے کہہ سکتے تھے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے بھی ان کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں. تو جو اس زمانے کے ان کے دوست احباب ہوتے ہیں وہ اکثر لوگوں کے درمیان, یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو خطیب ہو گئے, وہ نہ ہو پائے, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اکثر لوگوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کو بچپن سے جانتے ہیں, ہم تو ان کو اس وقت سے جانتے ہیں کہ جب یہ نہ شاعر تھے نہ خطیب تھے, کچھ نہیں تھے, اس وقت سے ہم ان کو جانتے ہیں. ہم یہ بیٹھتے تھے فلاں ہوٹل میں چائے پیتے تھے, فلاں چوراہے پر کھڑے ہوتے تھے, ان سے ملنے جاتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے. خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. عزیزوں, پیغمبر کے اسوہ حسنہ کا معجزہ یہ ہے کہ اعلان رسالت کے بعد کوئی ایک آدمی ایسا سامنے نہ آیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. کچھ غور نہیں کیا آپ نے؟ ارے بھیا صحابیوں کی جو بھیڑ ہے یہ سب اعلان رسالت کے بعد کے صحابی ہیں. غور کیا آپ نے؟ یہ سب اعلان رسالت کے بعد کے صحابی ہیں. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. بھئی دو ہی شخصیتیں ہیں. ایک شخصیت وہ ہے جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا, اور ایک شخصیت وہ ہے جسے محمد نے بچپن سے دیکھا. جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا اسے ابو طالب کہتے ہیں, اور جس کو محمد نے بچپن سے دیکھا اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسے علی کہتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لیے ابو طالب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. مولا کائنات سے پوچھنا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام کا اسوہ حسنہ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہاں تک کسی وجہ سے لے کے آیا. اب ذرا آپ غور فرمائیے کہ جس نے پیغمبر کو بچپن سے دیکھا اس کی نظر میں پیغمبر کیا ہے؟ جس نے پالا. کب پالا؟ جب پیغمبر یتیم تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا. جس نے یتیم کو پالا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی. لیکن ابو طالب نے پیغمبر کو یتیم سمجھ کے نہیں پالا. خدا کے لیے تھوڑا سا توجہ دیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں. یتیم سمجھ کے نہیں پالا, بلکہ یہاں عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب مسند بچھی ہوئی ہے. جناب ابو طالب سردار قریش کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں, سردار کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یتیم بھتیجا سامنے سے آتا ہے. جیسے ہی سامنے سے آتا ہے ابو طالب احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہو کے کیا فرماتے ہیں؟ یا سیدی یا مولائی, اے میرے سید, اے میرے سردار. کچھ غور کیا آپ نے؟ تو جس نے محمد کو بچپن سے دیکھا وہ معرفت یہ رکھتا ہے کہ یہ سید ہیں, یہ سردار ہیں, یہ مولا ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ مولا. اب عزیزو سنیے کہ پیغمبر اسلام 40 سال کے ہو گئے. جب 40 سال کے ہو گئے تو پیغمبر اسلام کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. کیا حکم ہوا؟ کہ آپ اقربین کو بلائیں, یعنی قریب ترین لوگوں کو بلائیں, اور بلا کے ان کو ڈرائیں. کس سے ڈرائیں؟ اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرائیں. پیغمبر اسلام نے دعوت کی جس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کیونکہ اس لہجے میں حکم آیا اسی لیے اس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے قریب ترین لوگوں کو بلایا.
لوگ جمع ہوئے. کھانے کا سارا اہتمام مولا متقیان نے کیا. خدا کے لیے بھائی توجہ دیجئے. جو میں عرض کر رہا ہوں عمر کیا تھی؟ 10 سال. 10 سال. نیر بھائی سن رہے ہیں آپ؟ اور کھانے کا انتظام کس کے حوالے؟ مولا علی کے حوالے. ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. 10 سال کے بچے کے حوالے. خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ کی. 10 سال کے بچے کے حوالے رسول اللہ نے دعوت کا اہتمام کر دیا. یا علی آپ دعوت کا اہتمام کیجئے. دیکھیں ہم کسی کے گھر مہمان گئے اور وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے سامنے آیا. اگر ہم اس بچے سے کہیں کہ ہمارے لیے بازار سے فلاں چیز لے آؤ، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ اگر زیادہ اس کے ماں باپ نے اس کو تہذیب سے آگاہ نہیں کیا ہے تو وہ ہم ہی سے پیسے مانگے گا. آپ غور نہیں کر رہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ آپ منگا رہے تو آپ پیسے دیجئے. اور اگر ماں باپ نے کچھ سکھایا ہے تو جا کے اپنے والد سے کہے گا کہ بھئی جو مہمان آیا ہے اس سے کہے لہذا آپ پیسے دیجئے، ہم ان کے لیے یہ چیز لے آئیں. سمجھدار مجمع ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے. ارے بھیا رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ آپ دعوت کا اہتمام کیجئے. اب 10 برس کے بچے سے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت کا اہتمام کریں. تو اب بھئی 2 ہی باتیں ماننا پڑیں گی. یا تو مولا علی رسول اللہ سے کہیں کہ آپ رقم دیجئے تو ہم دعوت کا اہتمام کریں، اور یا پھر ابو طالب کے پاس جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی جو دعوت اسلام ہوئی وہ ابو طالب کے مال سے ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی نے دعوت کا اہتمام کیا. لوگ آئے، لوگوں نے کھانا کھا لیا. جب لوگوں نے کھانا کھایا تو پیغمبر اسلام نے تقریر فرمائی. میں نے سب کچھ ترک کر دیا، بہت طویل واقعہ ہے. پیغمبر نے تقریر فرمائی. دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ علی ولی اللہ کہاں سے لائے؟ آپ کہاں سے لائے؟ آپ کسی بھی کتاب میں، میرا چیلنج ہے، کسی بھی کتاب میں، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی کتاب میں آپ کو یہ نہ ملے گا کہ رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں سے کہا ہو کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہیں آپ کو ملے تو آپ ہمیں بتائیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے لوگوں سے کلمہ پڑھوایا ہو. شاید آپ سن نہیں رہے. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ دیکھیں میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، یوں ہی نہیں پڑھ رہا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے لوگوں سے کلمہ پڑھوایا. کلمہ پڑھوانے کے لیے رسول اللہ نے لوگوں کو نہیں بلایا. لوگ سامنے جمع ہیں. پیغمبر کی تقریر کیا ہے؟ کب پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امت کے لیے اتنا بہتر دین لے کے آیا ہو جیسا دین میں لے کے آیا ہوں. یہ بتاؤ کہ اس نیک کام میں میری نصرت کون کرے گا، اور جو میری نصرت کرے گا، غور نہیں کیا آپ نے، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. اب رسول کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے؟ 80 برس کے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، 70 سال کے لوگ خاموش بیٹھے ہیں. ابھی تو بھائی کلمہ پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی تو لا الہ الا اللہ کی منزل ہی نہیں ہے. رسول صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس مسئلے میں میری نصرت کا وعدہ کرے؟ کون ہے؟ 70 سال کا کوئی آدمی نہیں بولا. 80 سال کے لوگ خاموش رہے، 75 سال کے لوگ خاموش رہے، 50 سال کے لوگ خاموش رہے. 10 برس کا بچہ اٹھا. آپ غور نہیں کر رہے. دیکھیے اب جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا. اور اٹھ کے کیا کہا؟ انا ناصرک، انا ناصرک. دیکھیے عزیزوں، مولا علی رسول اللہ کے بھائی بھی تھے، لیکن یہ نہیں کہا یہاں پہ انا ناصرک یا اخی. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ انا ناصرک یا اخی، یہ نہیں کہا کہ انا ناصرک یا محمد، بلکہ مولا علی نے فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، کیا فرما رہے ہیں؟ انا ناصرک. دیکھیں شاید اس نکتے کے اوپر لوگ غور نہیں کرتے. فرمایا انا ناصرک یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں محمد کو سب سے پہلے جو رسول اللہ کہا وہ علی نے کہا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
سب سے پہلے ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے کس نے کہا؟ مولا علی نے کہا. اس سے پہلے کسی نے کہا ہو تو بتائیے. اس سے پہلے کسی نے کہا ہو تو بتائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 10 برس کا بچہ جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہیں. مولا علی جانتے ہیں نا کہ یہ رسول اللہ ہیں. کہ انا ناصروں کا. یہاں اس پر بحث نہیں ہے کہ مولا علی نے خالی نصرت کا وعدہ کیا. بحث والی بات تو یہ ہے کہ کہا کیا. یہ نہیں کہا کہ محمد میں آپ کا ناصر ہوں تب بھی بات مکمل ہو جاتی. یہ نہیں کہا اے میرے بھائی میں آپ کا ناصر ہوں تب بھی بات مکمل ہو جاتی. یہ نہیں کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے میں آپ کا ناصر ہوں تب بھی بات مکمل ہو جاتی. بلکہ کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر. میں آپ کا ناصر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے محمد کو رسول اللہ مولا علی نے کہا. اب میں کچھ عرض کر رہا ہوں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے. ارے بھیا ہم سے یہ نہ پوچھو کہ ہم علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے. حقیقت تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بھی علی ولی اللہ سے ہی ملا. صلوات بر محمد و آل محمد. کہاں سے ملا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ محمد رسول اللہ جو ہمیں ملا یہ کس سے ملا؟ کہ علی ولی اللہ سے ملا. اور جیسے ہی یہ فرمایا ویسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی بیٹھ جائیے. انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. یا علی آپ بیٹھ جائیں. آپ ہی میرے بھائی ہیں, آپ ہی میرے وصی ہیں, آپ ہی میرے وارث ہیں اور آپ ہی میرے خلیفہ ہیں. ہمارا سلام ہو ابو طالب کے 10 برس کے بیٹے پر جو ناصر بن کے اٹھتا ہے, خلیفہ بن کے بیٹھتا ہے. اٹھے تو نصرت کا اعلان کرتے ہوئے اٹھے اور بیٹھے تو خلافت کی سند لے کے بیٹھے. بس عزیز بات کو میں نے تمام کیا. خدا بند عالم آپ کو سلامت رکھے. اس سرد موسم میں آپ تشریف لائے. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں, لہذا آج کی مجلس میں یہ خاص بات میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات کی ولایت کا, مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہوا. کس طرح رسول فرمانے یا علی بیٹھ جائیے. انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. کچھ غور کیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. کیونکہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے مولا علی نے کہا تھا. اسی لیے غدیر کے میدان میں اللہ نے رسول سے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اسی لیے کہا گیا. تو دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی رسول کی نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں 10 سال کے سن. کوئی تو کھڑے ہو کے کہتا کہ یا علی آپ تو بچے ہیں, آپ کہاں نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں؟ آپ کہاں نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں؟ نہیں عزیزوں, آج کے مجلس کا موضوع ہی یہی ہے کہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ سے ملتا ہے اور محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے ملتا ہے. لوگ تو صرف یہی مجلس پہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب علی ولی اللہ کے بغیر ہمارا کلمہ مکمل نہیں, علی ولی اللہ کے بغیر اذان مکمل نہیں, علی ولی اللہ کے بغیر اقامت مکمل نہیں. میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں, ارے بھیا علی ولی اللہ کے بغیر محمد رسول اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. رسول اللہ کوئی تصور نہیں بغیر علی ولی اللہ کے, اس کا کوئی تصور نہیں. دیکھیے عزیزوں, میں اس سے پہلے بھی کبھی پڑھ چکا ہوں, آج بالکل الگ بالکل نئی بات آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یہ مولا علی نے جو نصرت کا وعدہ کیا تو ابو طالب نے روکا نہیں, محمد نے ٹوکا نہیں. ہم مجلس پڑھنا, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سردی کے باوجود ہاتھ اٹھا کے سب داد دے رہے ہیں. لیکن مثلا کہیں پر ہم مجلس پڑھ رہے ہیں اور سب خاموش بیٹھے ہیں, کوئی بول ہی نہیں رہا.
سب چپ چاپ بیٹھے، غور کر رہے ہیں، سب کے سب چپ چاپ بیٹھے، خاموش بیٹھے۔ حالانکہ میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیں مولا علی کا مسئلہ ایسا ہے کہ علی کے معاملے میں کوئی اپنے کو چھپا نہیں پاتا۔ اگر دوست ہے تو دوستی نہیں چھپا پاتا، دشمن ہے تو دشمنی نہیں چھپا پاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو سب خاموش بیٹھے رہے، کسی چھوٹے سے بچے نے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ اگر بچے کا باپ مجلس میں موجود ہے تو اشارے سے خاموش کرے گا، بیٹا تم خاموش رہو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بزرگ مجلس پہ خاموش بیٹھا رہے تو اس کے لیے معیوب ہے یا نہیں؟ ان کا صاحب یہ مجلس پہ بیٹھتے ہیں، کچھ سمجھ ہی میں ان کی نہیں آتی، خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کوئی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آیا، مجلس پہ بیٹھا رہا، اور بچے نے بالکل خاموشی سے پوری مجلس سنی، گھر جا کے کہا تمہیں معلوم ہے انہوں نے اتنی دیر تک مجلس پڑھی لیکن بچہ بالکل خاموش رہا۔ تو جو چیز بزرگوں کے لیے عیب ہے وہ بچوں کے لیے ہنر ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، اگر بچہ مجلس میں بولے تو اس کا بولنا عیب، بزرگ چپ رہے تو چپ رہنا عیب، اور بچہ خاموش رہے تو اس کا ہنر، بزرگ بولے تو اس کا ہنر۔ اب آپ مجھے بتائیے بچے کو کیوں روکا ٹوکا جاتا ہے؟ کہ صاحب بچے کو مجلس پہ بولنے پر اس لیے روکا ٹوکا جاتا ہے کہ ہمیں بچے کی صلاحیت پہ یقین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر سمجھے بول رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ میرے خیال میں پڑھنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچوں کو مجلس پہ بیٹھنا سکھانا بھی ہماری ذمہ داری، سلوات پڑھنا بھی انہیں سکھائیں کہ سلوات پڑھو تو سب کے ساتھ شروع کرو، سب کے ساتھ تمام کرو، ہیں اس آواز میں سلوات پڑھو۔ تو بہرحال یہی تو ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا بغیر سمجھے بول رہا ہے، لہذا بچے کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں نہ جناب ابو طالب نے کچھ کہا نہ پیغمبر نے کچھ کہا۔ کیوں؟ کہا جناب ابو طالب جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، نصرت رسول کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک علم کی ضرورت ہوگی، ایک شجاعت کی ضرورت ہوگی، اور یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد قرآن سنا کے اپنے علم کا ثبوت دے چکا ہے، گہوارے میں اژدہے کو دو کر کے اپنی شجاعت کی دلیل دے چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا روکا ٹوکا نہیں جا رہا ہے، بلکہ رسول اللہ سند دے رہے ہیں، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا وصی ہے، یہی میرا وارث ہے، یہی میرا خلیفہ ہے۔ بس عزیز میں نے بات کو تمام کیا تو پیغمبر کے اسوہ حسنہ پر نگاہ ڈالنا ضروری۔ جب تک پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہماری سمجھ میں نہ آئے گا، جب تک پیغمبر کا کردار ہماری سمجھ میں نہ آئے گا، اس وقت تک ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں تو عجیب عجیب چیزیں بیان ہوئیں۔ میں نے کہا پیغمبر اسلام پر جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو وہ کانپنے لگتے تھے، تھر تھرانے لگتے تھے، اور پیغمبر پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور جب جبرائیل آتے تھے تو پیغمبر دیکھ کے ڈر جاتے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جبرائیل نہ ہو گئے، غار کا سانپ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد علیہ، بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ میں نے کہا جبرائیل کو دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اما کہاں کی باتیں کرتے ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے خاندان میں رسولوں کا سلسلہ ہے، ان کے نسب میں نہ معلوم کتنے انبیاء کے نام ہیں، تم کہہ رہے ہو یہ دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے، یہ دیکھتے تھے تو خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تو عالم یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے اوپر قرآن جو نازل ہوا تو جب پیغمبر جہاں جس عالم میں نظر آئے اللہ نے قرآن وہی نازل کیا۔ اگر بیٹھے ہیں تو قرآن وہی نازل ہوا، لیٹے ہیں تو قرآن اسی صورت میں نازل ہوا۔
کوئی ایک واقعہ ہمیں آپ دکھا دیجئے کہ جہاں اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ پر قرآن نازل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ذرا گھر سے مسجد میں آ جائیے۔ کبھی آپ بتائیں کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ پر قرآن نازل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں، ذرا باہر نکل آئیے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، ذرا نیچے اتر آئیے۔ آپ ناقے پر سوار ہیں، ذرا اپنے ناقے کو بٹھائیے، ہم قرآن نازل کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ مولا علی کے زانو پر سر رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں، ذرا اٹھ کے بیٹھ جائیے تو ہم قرآن نازل کریں۔ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیتیں پیغمبر پر نازل ہوئیں، 6000 سے زیادہ آیتیں پیغمبر پر نازل ہوئیں، کوئی ایک واقعہ نظر نہیں آتا کہ قرآن کی کسی آیت کے نزول کے وقت پیغمبر لیٹے ہوں تو بیٹھ گئے ہوں، بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو گئے ہوں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا جو نبی قرآن کے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا وہ فاطمہ کے آنے پر کھڑا ہوتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ بس قبلہ میں نے مجلس کو تمام کیا، آپ ذرا غور کریں کہ بی بی تشریف لاتی ہیں تو پیغمبر احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس وقت بیٹیوں کی حالت کیا تھی، عرب بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ اللہ نے رسول کو ایک بیٹی عطا کی اور اسی بیٹی کے ذریعے رسول کی اولاد آگے بڑھی، لیکن قسم خدا کی کیا کیا مظالم ڈھائے گئے۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ ہیں۔ کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بے شک بی بی کی شہادت ہوئی، لیکن اس شہادت کا مقصد کیا تھا، اس پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں عزیزوں، آج تو صرف اتنا سنیے کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد بی بی یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آئیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالے، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں، اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل شب تاریک کے ہو جاتے۔ بی بی عصائے پیری لے کے چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عصائے پیری لے کے چلنے لگے۔ انتہائی ہے کہ بی بی کا رونا بھی لوگوں کو گوارا نہ ہوا۔ جب روتی تھیں تو لوگ آ کے مولا علی سے کہتے تھے کہ سیدہ سے کہہ دیجئے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ ان کے دن اور رات رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ کعب الحسن ان سے کہہ دیجئے کہ میں زیادہ دن تمہارے درمیان نہیں رہوں، اس لیے کہ میں بہت جلد اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں۔ تب مولا علی نے بقی میں بیت الحزن تعمیر کیا۔ بی بی بیت الحزن میں جاتی تھی۔ بیت الحزن رونے کا گھر، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں عزا خانہ۔ بی بی وہاں جاتی تھی، جا کے روتی تھی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتی تھی۔ اب ذرا آپ سوچئے چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ کے ساتھ بیت الحزن میں جاتے تھے، جہاں بی بی اپنے بابا پر گریہ کیا کرتی تھی۔ میں کہوں گا بی بی آپ پر بڑا ظلم ہوا، آپ کو رونے سے روکا گیا، لیکن کم سے کم آپ بیت الحزن میں جا کے تو روتی تھیں۔ لیکن ہاں حسین کی بیٹی اپنے بابا پر رو رہی ہے تو رخساروں پر تماشے لگائے جا رہے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا عزیزوں کربلا میں لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہونے والا ہے۔ ناقوں پر بیبیاں سوار ہو گئیں۔ کسی نے آگے کہا کہ حسین کی ایک بیٹی کسی ناقے پر نظر نہیں آتی۔ عزیزوں وہ شام غریبہ تھی، جہاں بی بی سکینہ نظر نہ آئیں تو زینب ام کلثوم بی بی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلیں۔ لیکن عزیزوں 11 محرم کو پھوپھی ڈھونڈنے نہیں آ رہی، بھائی ڈھونڈنے نہیں آ رہے، بلکہ بی بی سکینہ کے بابا کا قاتل شمر ملعون چلا سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ سب سے پہلے
دریا کے کنارے آیا، بچی پیاسی تھی، ہو سکتا ہے پانی پینے کے لیے دریا کے قریب چلی گئی ہو، لیکن دریا کے کنارے بچی کو نہ پایا۔ پھر ان خیموں کے قریب آیا جن کو جلایا جا چکا تھا، کہ ہو سکتا ہے بچی جلی ہوئی قناتوں کے قریب بیٹھی ہوئی ہو، لیکن وہاں بھی بی بی سکینہ نظر نہ آئی۔ ڈھونڈتا ہوا چلا یہاں تک کہ وہاں آیا کہ جہاں حسین کے گلے پر خنجر چلایا تھا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ بی بی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ حسین کے سینے پر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ رو لیجئے عزیزوں، یہ دن رونے کے دن ہیں، آنسو بہانے کے دن ہیں۔ آگے کہتا ہے سکینہ کیا تم ہمارے ساتھ نہ چلو گی؟ قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بی بی نے شمر کی طرف دیکھا، کہا تو نے ہم پر بڑے ظلم ڈھائے، لیکن اب ہمیں یہیں رہنے دے، ہمیں ساتھ لے جانے کی ضد نہ کر۔ لیکن عزیزوں شمر کہتا ہے سکینہ تم یہاں جنگل میں تنہا رہ کے کیا کرو گی؟ بی بی کہتی ہیں سن تو پوچھتا ہے تو بتاتی ہوں، 3 باتیں ہیں جو میں یہاں رہنا چاہتی۔ 3 باتیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کی رات وہ رات تھی کہ جب بابا ہمارے درمیان نہ تھے، ہم رونا چاہتے تھے، ہم ماتم کرنا چاہتے تھے، ہم آنسو بہانا چاہتے تھے، لیکن اگر ہم چیخ کر روتے تھے تو تیرے سپاہی آ کے گھڑکیاں دیتے تھے کہ بلند آواز سے نہ رو، یہ ہمارے آرام کی رات ہے، کل ہمیں سفر کرنا ہے۔ آج جب قافلہ چلا جائے گا تو میں جی بھر کے اپنے بابا کا ماتم کروں گی، اس لیے کہ اب کوئی روکنے والا نہ ہوگا، اب کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا۔ کا دوسرا کام کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہیں دیکھو تم لوگوں نے اپنے کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا جنازہ تو بے گور و کفن پڑا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ کے صحابی جناب ابو ذر نے ربضہ میں عالم غربت میں وفات پائی۔ ابو ذر کے ساتھ کوئی نہ تھا، غربت کا عالم تھا، مسافرت کا عالم تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن ابو ذر کی ایک بیٹی ابو ذر کے ساتھ تھی۔ وہ جا کے شاہ راہ پہ بیٹھ گئی، انتظار کرتی رہی، ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، پکار کے کہا کہ اے قافلے والوں، صحابی رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ آئے، آ کے ابو ذر کو دفن کر دیا۔ یہاں بھی جب یہ قافلہ چلا جائے گا تو میں بھی جا کے شاہ راہ پہ بیٹھ جاؤں گی، اگر میرے مقدر سے کوئی قافلہ آ گیا تو میں بھی پکار پکار کے آواز دوں گی اے قافلے والوں تم کہاں جاتے ہو؟ یہاں فرزند رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آ کر میرے بابا کو غسل و کفن دے دے۔ عزیزوں شمر ملون کہتا ہے سکینہ اگر کوئی قافلہ نہ آیا تو کیا کرو گی؟ بس عزیزوں مجلس کو میں نے تمام کیا۔ بی بی کہتی ہے میں کمسن ہوں، میں اپنے بابا کو غسل نہیں دے سکتی، میں اپنے بابا کو کفن نہیں دے سکتی، میں اپنے بابا کی قبر نہیں کھول سکتی، لیکن جب قافلہ چلا جائے گا اگر کوئی قافلہ نہ آیا، کسی نے میری مدد نہ کی میرے بابا کے غسل و کفن میں، تو پھر میں دریا کے کنارے جاؤں گی، اپنے چلو میں پانی لے کے آؤں گی، اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پر چھڑکوں گی، آواز دوں گی بابا یہ بیٹی بڑی شرمندہ ہے کہ زندگی میں آپ کو پانی نہ پلا سکی۔ عزیزوں شمر کا ظالم ہاتھ آگے بڑھا، بس میں نے مجلس کا تمام کیا، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا، اس کو لے کے آپ کسی مجمع میں جائیں تو وہ بچہ آپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، لیکن بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی ہاتھ چھڑا کے چلنے لگتے ہیں، لیکن عزیزوں مجمع میں اگر بچہ ڈر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہ بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم باپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ ہاں عزیزوں شمر ملون نے ہاتھ آگے بڑھایا سکینہ کو ساتھ لے جانے کے لیے، بس عزیزوں یہ وہ موقع تھا کہ حسین کی بیٹی نے حسین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اے بابا میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی۔ عزیزوں شمر بی بی کو کھینچتا ہوا لے کے چلا، یہی وہ موقع تھا کہ بی بی کے رخساروں پر یہ ظالم تماچے مار رہا تھا، سکینہ فریاد کر رہی تھی اے بابا آپ کی بیٹی آپ کو چھوڑ کے جانا